ہیں اصفر کرمانی سب سے پہلے سلام پیش کریں گے جناب اصفر کرمانی. محمد وآل محمد صلوات بارے دیگر صلوات محمد وآل محمد. صلوات. امام علی کے ربائی. یہ نماز نکالو. جو میں کش میں کی دھون میں جانب کوثر نکلتے ہیں. جو میں کش میں کی دھون میں علی آئے دوبارہ جان آئی جس میں بے جام علی آئے دوبارہ جان آئی جس میں بے جام بڑی مدت کے ارماں قبر کے اندر نکلتے ہیں. بڑی مدت کے ارماں قبر کے اندر نکلتے ہیں. جو میں کش میں کی دھون میں صلوات. نوحہ گناہ ہے زینب مضطر علی کے بعد کوہرام ہے مچا ہوا گھر گھر علی کے بعد. نوحہ گناہ ہے زینب مضطر علی کے بعد. محراب ڈھونڈتا ہے نمازی کدھر گیا. محراب ڈھونڈتا ہے نمازی کدھر گیا. ویران ہے رسول کا منبر علی کے بعد. نوحہ گناہ ہے زینب مضطر علی کے بعد. کچھ خون مرتضیٰ کی ہے کچھ کربلا کی ہے. کچھ خون مرتضیٰ کی ہے کچھ کربلا کی ہے. سرخی فلک پہ چھائی ہوئی ہے علی کے بعد. نوحہ گناہ ہے زینب مضطر علی کے بعد. منظر الٹ کے آ گیا بازار شام کا. منظر الٹ کے آ گیا بازار شام کا. زینب کے سر سے جب گری چادر علی کے بعد. نوحہ گناہ ہے زینب مضطر علی کے بعد. کوہرام ہے مچا ہوا گھر گھر علی کے بعد.
جزاک اللہ سلام پیش کر رہے تھے افسر کرمانی، اور اب میں درخواست کروں گا جناب شباہت حسین صاحب سے مرثیہ پیش کریں گے جناب شباہت حسین۔ محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد بارے دیگر صلوات محمد سلام کے چند اشعار جس میں فضائل کے چند گوشے ہیں مولا کے، اور اس کے بعد مرثیے میں صرف مصائب۔ اجازت نجات کب ہے امامت کی رہبری کے بغیر، نجات کب ہے امامت کی رہبری کے بغیر، کی مشکلیں نہیں ٹلتی ہے یا علی کے بغیر، کی مشکلیں نہیں ٹلتی ہے یا علی کے بغیر، بلا وسیلہ اندھیروں میں ڈھونڈتے ہو خدا، بلا وسیلہ اندھیروں میں ڈھونڈتے ہو خدا، نہیں ملے گا عقیدہ کی روشنی کے بغیر، نہیں ملے گا عقیدت کی روشنی کے بغیر، یہ کہہ رہے ہیں سرے دارمی سمیت اللہ، یہ کہہ رہے ہیں سرے دارمی سمیت اللہ، سکون دل کو میسر نہیں علی کے بغیر، سکون دل کو میسر نہیں علی کے بغیر، خوشی کی ابتدا کہیے کی انتہا کہیے، جدار کعبہ بھی نہ رہے سکی ہنسی کے بغیر، جدار کعبہ بھی نہ رہے سکی ہنسی کے بغیر، علی کی عشق کا یہ زندہ معجزہ دیکھو، علی کے عشق کا یہ زندہ معجزہ دیکھو، میں مر کے آج بھی زندہ ہوں زندگی کے بغیر، میں مر
آج بھی زندہ ہوں زندگی. خاص طور سے توجہ چاہوں گا. تھا حق پہ کون یہ حق جانے تم بتاؤ. تھا حق پہ کون یہ حق جانے تم بتاؤ. یہ حق چلا ہے کہیں دو قدم علی کے بغیر. یہ حق چلا ہے کہیں دو قدم علی کے بغیر. وضو نماز کی مانند رہ سکے نہ علی نبی کے بغیر. اور نبی علی کے بغیر. علی نبی کے بغیر اور نبی علی. مولائیوں کے لیے شعر ہے. علی کی فوج میں تھے سورما بہت سے کے ملی نہ فتح کبھی حیدری کے بغیر. نبی کی فوج میں تھے سورما بہت سے کے ملی نہ فتح کبھی حیدری کے بغیر. خدا رسول کتاب خدا تھی کافی مگر نہ ہوتا دین مکمل کبھی علی کے بغیر. نہ ہوتا دین مکمل کبھی علی. مکتب ہے. امریکہ میں شباہت یہ بات کہتے رہو. امریکہ میں شباہت یہ بات کہتے رہو. ترقی ہوگی نا اسلام زندگی کے بغیر. ترقی ہوگی نا اسلام کی زندگی کے بغیر. مشکلیں نہیں. صلوات حضرات مومنین، بہت ہی قیامت کی شب ہے. آج ہمارے اور آپ کے پہلے امام امیر المومنین علیہ السلام، امام المتقین علیہ السلام ہم سے جدا ہو رہے ہیں، اور اسی شہادت کے سلسلے میں مرثیے کے چند بند پیش خدمت ہیں. فاتحہ. اے روزہ دارو آہو بکا کے یہ روز ہے. اے روزہ دارو آہو بکا کے یہ روز ہے. سادات پر نزول بلا کے یہ روز ہے. ارے سرتاج اوصیاء کی عزا کے یہ روز ہے. تم سے وداع شیر خدا
کے یہ روز ہے، زخمی ہوئے امام تمہارے نماز میں، ظالم نے روزہ دار کو مارا نماز میں، ظالم نے روزہ دار کو مارا نماز میں۔ ارے ماہ مبارک رمضان خدا کا گھر، تڑکا وہ نور کا وہ شب قدر کی سحر، ارے پیش خدا وہ سجدے میں شیر خدا، پیش خدا وہ سجدے میں شیر خدا، اور ہائے تیرے ظلم کی ضربت وہ فرد، اور ہائے تیرے ظلم کی ضربت وہ فرد، فوار خون کے زخم میں جبی سے بہا، ارے سجدے میں آپ ربی اللہ کہا، سجدے میں آپ ربی اللہ کہا، لکھا ہے جب دو نیم ہوا فرق مرتضی، سدرہ سے جبرائیل کے رونے کا غول اٹھا، ارے پھینکی سروں سے زینب کلثوم، چونکا کے بھائیوں کو پکاری رضا ہوا، چونکا کے بھائیوں کو پکاری رضا ہوا، ارے سنتے ہو جبرائیل نے اس وقت کیا قتل مرتضی کہا، وہ بولے پیٹ کر قتل مرتضی کہا، باندھا حسن نے زخم شیر ذوالجلال، بولے علی کی اور کا سو درد ہے کمال، ارے شبر نے پھر کسات کیا فرواہی، پھر چست باندھ کر یہ پکارا وہ خوش قصار، پھر چست باندھ کر وہ پکارا وہ خوش قصار، ارے اب درد کیسا ہے اسد ذوالجلال ہے، ہاتھوں سے سر پکڑ کے کہا وہی حال ہے، ہاتھوں سے سر پکڑ کے کہا وہی حال ہے، پڑھوا کے پھر نماز جماعت کی مشتبہ، بابا کے سر پہ پڑھنے لگے آیا شفا، ناگاہ آ کے یہ کسی عورت نے دی صدا، ارے زہرا کے پیارو تم سے یہ زینب نے ہے کہا، زہرا کے پیارو تم سے یہ زینب نے ہے کہا، ارے بابا کو جلد گھر میں جنات بلاؤگے، تو سربراہ مجھ کو بھی مسجد میں پاؤگے، تو سربراہ مجھ کو بھی مسجد میں پاؤگے، ارے بولے علی حواس ابھی سے بجا نہیں، زینب سے کہہ دو کوفہ ہے یہ کربلا نہیں، ارے میں بے دیار و بے قصو بے آسنا نہیں، شیعہ ہیں گرد نرغے اہل جفا نہیں، شیعہ ہیں گرد نرغے اہل جفا نہیں، ارے پردے سے ننگے سر تو
ابھی کیوں نکالتی ہے؟ کیا حلق پر حسین کی تلوار چلتی ہے؟ کیا حلق پر حسین کی تلوار چلتی ہے؟ سمجھی ہجوم غم میں نہ وہ باپ کا پھر مجتبیٰ کو دی قسم رب ذوالجلال، منہ پہ تماچے مار کے کہنے لگے ارے بالکل جواب دیتا ہے جراح ہے، بالکل جواب دیتا ہے جراح ہے، ارے کہتا ہے یہ کہ زہر اثر اپنا کر چکا، ارے کس کی دوا کروں میرا آقا تو مر چکا، کس کی دوا کروں میرا آقا تو مر چکا، یہ شہر میں بجھا دل نے یہ جس کے نہ ایک زخم سے جبر ہو خاص ارے بخیا کی یہ جگہ ہے نہ مرہم کا ہے، اب کوئی دین میں قبلہ حاجات ہے، اور کوئی دین میں قبلہ حاجات ہے، ارے امت کے دل میں بوجھ رسالت پانا گھر فاطمہ کا روز بروز اب تباہ، گھر فاطمہ کا روز بروز آخری بند کی زحمت ہے، ناگاہ اہل بیت کی بستی اجڑ گئی، 21ویں کو دھن قیامت کی پڑ گئی، ارے دنیا کے انتظام کی صورت بگڑ گئی، غل پڑ گیا کہ باپ سے زینب بچھڑ گئی، غل پڑ گیا کہ باپ سے زینب بچھڑ گئی، ارے شیعو چلو خزادیوں کا دم نکالتا ہے، تابوت بادشاہ دو عالم نکالتا ہے، تابوت بادشاہ دو عالم نکالتا ہے، اے روزہ دارو آہو بکا کے یہ روز ہیں۔ امیر کائنات کی شہادت کی شب ہے، اب الائمہ کی شہادت کی شب ہے، شب عاشور سے کم اس کا غم نہیں ہے۔ خواتین و حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مجالس کا سلسلہ ادارہ جعفریہ میں جاری ہے اور قبلہ مولانا عبد الکریم صاحب خطاب فرما رہے ہیں۔ میں درخواست کروں گا تشریف لائیں، مجلس سے خطاب فرمائیں کہ جناب قبلہ عابد بالکرام۔ محمد صلوات بارے دیگر صلوات صلی اللہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین، محبوب رب المشرقین المغربین، جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد، اللہم صلی وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، خالہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب فستو برب الکعبہ، صلوات پڑھے محمد والا۔
عزادارہ نے جناب امیر ادارہ جعفریہ میری لینڈ کی 20 رمضان شب شہادت کی مجلس ہے. یہی کافی ہے رونے کے لیے کہ شب شہادت کی مجلس ہے. آج شب 21 ہے. سیدانیوں کے لیے یتیمی کی رات ہے. میرے مولا کی ظاہری زندگی کی آخری رات ہے. لاسٹ نائٹ آف امام علی's لائف، بالکل آخری رات ہے. آپ کے سامنے تابوت ہے، ایک تصور ہے کہ اللہ ہم کو نجف اشرف کی زیارت نصیب کرے انشاءاللہ. دوستو بہت بڑی زیارت ہے مولا کے روزے کی. ہماری ڈیسٹینی ہے نجف اشرف، ہماری تقدیر ہے نجف اشرف. میں نے آج کی مجلس بھی کل کی طرح ان کلمات سے شروع کیا جو میرے مولا کے کلمات تھے. علی نے اپنی زندگی کے آخری حصے میں کہا کہ آج علی کامیاب ہو گیا. میں کامیاب، اور وہ بندہ کہہ رہا جس کی پوری زندگی کامیابی میں گزری. میں کیا بول رہا ہوں؟ وہ کہہ رہا، آپ اور ہماری بات نہیں ہے، یہ وہ بندہ ہے کہ جس کو خلق کر کے اللہ بھی خوش ہوا ہوگا، جو صفات پروردگار کا مظہر ہے. میں نے بہت بڑی بات بولی، ساری صفات، ساری کوالٹیز آف دی پروردگار اگر دیکھنا ہے تو امام علی کی صفات میں دیکھو. خود میرا مولا کہتا ہے کہ میں سر ابراہیم ہوں. ایک جملہ سنو، میں سر ابراہیم ہوں، میں انبیاء کے علوم کا وارث ہوں. بہت بڑی بات ہے یہ. میں انبیاء کے علوم کا وارث ہوں، میں زبور کا دریا ہوں، انجیل کا ایلیا ہوں، میں امام محشر ہوں، میں ساقی کوثر ہوں، میں خصیم نار و جنہ ہوں. کیا مطلب؟ جنت اور جہنم کا بانٹنے والا میں ہوں. پھر کہتے ہیں کہ میں دین کا سردار ہوں. اب جملہ سننا کہ میں متقین کا امام ہوں. یہ بات کنفرم ہو گئی کہ علی اہل غیرے کا امام نہیں، یہ متقین کا امام ہے. میں نیک اماموں کا باپ ہوں. اس کے بعد کا فخر دیکھنا مولا کا. پراؤڈلی کہا کہ میں شوہر بطول ہوں. اس کے بعد کہتا ہے میں اصلی نور کی چمک ہوں. نہیں سمجھے آپ؟ میں مولا کہتے ہیں، مولا کا جملہ میرا جملہ نہیں، کہ میں ایک اصلی نور کی چمک ہوں، ایک سپارک ہوں. وہ کیا ہے اصلی نور؟ کوئی نہیں بتا سکتا. اگر آپ پوری ہماری ہسٹری لے کے اپروکسیمیٹلی 18,000 ایئرس کی ہے، نبی آدم سے لے کے آج تک. میں نے پوری ہسٹری اسلام پڑھی، یوٹیوب پہ یہ پورے اشیاء موجود ہیں. نبی آدم سے لے کے نیچے تک آئے، ایک ایک نبی کی ہسٹری. تو پوری ہسٹری اگر آپ دیکھیں تو کہیں بھی کوئی سپارک کا ذکر نہیں آتا. اللہ کے رسول کی 23 برس کی زندگی، اس میں بھی کوئی ایسا چمک نظر نہیں آئی. ولادت کے وقت کی چمک الگ، وہاں چمک نہیں تھی. ولادت کے وقت روشنی ٹھہری رہی تھی. سپارک ہے نا، ایسا سپارک ہو کہیں نہیں ملا. صرف ایک دفعہ نبی موسیٰ کی امت نے نبی موسیٰ سے کہا کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں. اس وقت تک ہم نہیں مانیں گے، پہلے تم اللہ کو بتاؤ. نبی نے کہا یار میں نے نہیں دیکھا، تم کہاں سے دیکھو گے؟ لن ترانی یا موسیٰ، اللہ کہہ رہا قرآن میں لن ترانی، دیکھ ہی نہیں سکتے. انہوں نے کہا نہیں. دیکھیے ان لوگوں نے جیسے ڈیمانڈز کیے نا موسیٰ نبی کی خواہ، یہ آج کے پرابلم کریٹرز نہیں ہیں. کیا سمجھے گا؟ بہت بند الفاظ میں بولا. یہ آج جو پرابلم کریٹرز ہیں نا، یہ لوگ شروع سے ایسی ہیں، ان کی فطرت میں ہے. پورے نبیوں کی امت میں یہ ایک ہی نبی کی امت ایسی تھی کہ جس نے اتنا بڑا ڈیمانڈ کیا تھا کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں. اس کے بعد ان کے ڈیمانڈز اتنے ہوئے تھے کہ ہم کو جنت سے کھانا منگا کے، تو ان کے لیے منو سلوا آیا تھا. منو سلوا ہزاروں آدمی کے لیے منو سلوا روز آتا تھا، لیکن یہ کھانا آتا کب تھا؟ کیا آتا تھا منو سلوا میں؟ بڑے بڑے فش، آپ کے برگرز، پیزا، جو بھی اپنی زبان میں بولوا وہ آتا تھا. بیک
اور آتا کب تھا؟ 8 بجے نہیں آتا تھا بریک فاسٹ کے لیے، 12 بجے نہیں آتا تھا. صبح تہجد کا ستارہ آسمان پہ آیا، فرشتے کھانا لے کے آتے. کب تک رہتا تھا؟ جب تک سورج کی پہلی کرن باہر نہ آئے. تو ایک بات کنفرم ہو گئی کہ رزق فجر پہ بڑھتا ہے. ارے یار ڈونٹ مس فجر نماز. میں یوتھ کا بول رہا، نماز میں فجر کبھی مس نہیں کرنا. رزق کے دروازے کبھی نہیں بند ہوتے. فجر پڑھو گے تو ہمیشہ کھلے گا. تو یہ قوم نے بڑا ڈیمانڈ کیا کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں. آخر اللہ نے کہا ٹھیک ہے موسیٰ اپنے ساتھ لے کے آ جاؤ. پوری کمیونٹی میں 70 آدمیوں کو لے کے موسیٰ اوپر آئے. قرآن کا واقعہ ہے. اوپر آئے طور کے اوپر. میں نے وہ پہاڑ دیکھا ایجپٹ میں، پورا بلیک کلر کا ہے جیسا کہ جلا ہوا پہاڑ. اللہ نے کہا موسیٰ اگر تمہاری امت کی بڑی خواہش ہے نا، ایک نور چمکے گا، زندہ رہ گئے تو تم نے دیکھ لیا، مر گئے تو میری ذمہ داری نہیں. ارے یہ میرے جملے اللہ کے نہیں ہیں. تو یہ پورے اوپر آئے. قصص الانبیاء میں بھی واقعہ موجود ہے. تاریخ اسلام میں نجم الحسن قراویل نے بھی لکھا، حیات القلوب میں علامہ مجلسی نے بھی لکھا. ساری کتابوں میں لکھا کہ ایسا نور آئے 70 آدمی، ایک نور ایک سپاک ہوا، ایسا نور چمکا کہ موسیٰ تو غش کھا گئے، بے ہوش ہو گئے. 70 آدمی مر گئے، سب ہلاک ہو گئے. اس پورے واقعے کا شاعر نے اپنے مسدس کے بن میں بڑی خوبصورتی سے پیش کیا. غور سے سنو یہ پورے واقعے. شاعر کہتا ہے کہ خود ہی گم ہو گئے ایک ایسا نظارہ دیکھا. خود ہی گم ہو گئے ایک ایسا نظارہ دیکھا. طور پر آپ نے کس نور کا جلوہ دیکھا؟ طور پر آپ نے کس نور کا جلوہ دیکھا؟ ارے کچھ جو دیکھا بھی تو کہہ نہ سکے کیا دیکھا. ہائے ہائے کچھ جو دیکھا بھی تو کہہ نہ سکے کیا دیکھا. اے کلیم موسیٰ، اے کلیم آپ نے انجام تمنا دیکھا. شوق دیدار کی تفصیل سناؤ موسیٰ، لے کے اب نام علی ہوش میں آؤ موسیٰ. کیا بول رہے لے کے اب نام علی ہوش میں آؤ موسیٰ. مولا کہتے ہیں کہ میں وہ اصلی نور کی چمک. امام علی کی زندگی دوستوں کل جام چھوڑی تھی میں وہیں سے لے کے چل رہا. مولا کی زندگی کو ڈیوائڈ کرے تو کئی حصے آ رہے. مولا کی شجاعت، مولا کا علم، مولا کا حلم، مولا کی سخاوت، مولا کی عبادت ہے. اب ہم دیکھنا کہ ہم کون سی مولا کی صفات ہم اپنا حصہ لیں. عبادت ایسی عبادت کی کہ پیر سے تیر کھینچ لیا گیا، زبان پہ اف تو کیا قدم میں تھرتھراہٹ بھی پیدا نہیں ہوئی، بلکہ نماز کے بعد جا نماز کے متعلق سوال کیا کہ رنگین کیوں ہے. یہی عبادت ہے کہ آپ یہ سوچیں یہ چیز میں، اور جتنی عبادت کرو گے اتنا تم امام علی سے قریب ہوتے جاؤ گے. یہ یاد رکھیں، بغیر عبادت کے علی سے قریب ہو ہی نہیں سکتا. وہ شیعہ نہیں جو واجبات میں عمل نہیں کرتا. میں بہت بلنٹلی بول رہا ہوں، میں صرف آپ کے لیے میں جنرل میسج ہے کہ لازم ہے واجبات. میں تو ہمیشہ دنیا بھر میں بولتا ہوں کہ عزاداری مائنس واجبات نہیں ہوتی. بہت بڑی بات بولا. مائنس واجبات عزاداری نہیں کرنا، اس لیے کہ یہ روح ہے دونوں ایک دوسرے. اور ہمیشہ یاد رکھو حق کو حق سے کبھی نہیں ٹکرانا. کیا بات بولا یار، حق کو حق سے کبھی نہیں ٹکرانا. نماز اپنی جگہ واجب ہے. میں بولتا یار 17 رکعت پڑھ لو، 24 گھنٹے عزاداری کرو. ہو اسٹاپنگ یو؟ ماتم کو روک رہا کون؟ 24 گھنٹے ماتم کرو، واجبات پہ مت. میرا مطلب یہ کہ کوئی واجبات پہ عمل نہیں کرتا. تو عبادت علی کو دیکھ کر عبادت میں دیکھیں، میں ایک بات ہمیشہ بولتا ہوں کہ اگر مولا علی کی محبت میں ہماری لائف میں یقین نہ آئے، بلیو نہ آئے، تو پھر فائدہ کیا وہ محبت کا؟ آپ سمجھیں میری بات؟ ہمارے پاس وہ بلیو آنا، اسٹرانگ بلیو، یقین آنا، جو محبت علی میں ملے گی، کسی میں نہیں ملے گی. میں تاریخ کا ایک واقعہ سنا دیتا آپ کو.
فیمس واقعہ 60 ہجری کا، جو امام علی کے کلوز کمپینینز تھے نا، ویری کلوز، جس میں سلمان ہے، ابو ذر ہے، میثم ہے، مقداد ہے، عمار یاسر ہے، کمیل ابن زیاد ہے، ابو دندانہ ہے، یہ کلوز کمپینینز. غور سے سنیں، یہ میں بہت بڑی بات بولا، ایک چھوٹا سا واقعہ بتا رہا ہوں کہ جس سے آپ کو یہ پتا چلے گا کہ محبت علی میں کیا لے سکتے، کیا مل سکتا. دیکھیں ہم صرف بات کر رہے ہیں کہ محبت کرتے مولا سے، لیکن ہم نے لیا کیا ملا تم کو محبت میں؟ کوئی پردے ہٹے، کوئی چیز حاصل ہوئی، کوئی دیوار کے پیچھے دیکھنے لگے. اب پلیز غور سے سنیں، محبت علی تم کو کہاں لے کے جا سکتا؟ تاریخ کا مشہور ترین واقعہ، ہو سکتا آپ نے یوٹیوب پہ میرا سنا، لیکن آج میں دوسری طریقے سے پڑھا. میثم تمار، ہر شاعر میثم کو کوٹ کرتا تھا، میثم ویسا ہر شاعر، بھائی نے بھی کوٹ کیا، ہر شاعر پڑھتا میثم کو. کیوں؟ وہ ایسا ذاکر تھا کہ جس نے دار پہ جا کے فضائل علی سنایا. میثم سے پہلے کوئی نہیں تھا ایسا. میثم نے ایک سلیقہ دیا کہ علی کی عبادت فضائل کہاں کہاں سنا سکتے، صرف منبر پہ نہیں، اگر تم پھانسی بھی ہو رہی، دار پہ بھی ہو، تو اگر تم کوشش کرو تو زبان کھلے گی، تم علی کا ذکر کرتے رہو. یہ ہمارے لیے میسج ہے بھائی، ہمارے لیے میسج ہے. اس لیے کہ ہمارے پاس سارے ٹولز ہیں. آج کا شیعہ تو بول ہی نہیں سکتا کہ میں کوئی ٹولز نہیں. میں یوتھ کو بول، تمہارے پاس سارے ٹولز ہیں. تم کیا کرے؟ واٹ آر یو ڈوئنگ فار امام علی؟ کچھ کر رہے مولا کے لیے؟ کوئی میسیجز آگے پیچھے کر رہے؟ فیس بک پہ جا کے کچھ چیک کر رہے؟ فیس بک پہ امام علی کی چیزیں ڈال رہے؟ چیٹنگ کرنا چھوڑ دو یہ 3 دن، صرف ذکر علی کرو، مولا کے سینگز کو نہج البلاغہ سے لو، اب لوگوں کو پروپوگیٹ کرو. میں لڑکیوں کو لڑکوں کو بول رہا کہ آج اگر تمہارے فیس بک پہ جائے ٹیگ کرے تو کچھ نظر آ رہا کہ یہ شیعہ لڑکی کا یا شیعہ لڑکے کا فیس بک پیج ہے؟ کیا بول رہا یار؟ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، ہماری ریسپانسبلٹی نہیں ہے. یہ ہماری ریسپانسبلٹی ہے کہ لوگوں کو بتاؤ کہ آج دن کیا ہے، دن کیا ہے. اتنا افسوس ہے میں ہمیشہ بولتا کہ اب میں یوتھ کو بول رہا ہوں ادارے جعفریہ کے ممبر سے. ڈاکٹرز بہت ہو گئے، انجینئرز بہت ہو گئے، آرکیٹیکٹس بہت ہو گئے، سی اے بہت ہو گئے، اٹارنیز بہت ہو گئے. اب ماس میڈیا میں آؤ، ماس میڈیا میں کیا بول رہا یار، کیا بول رہا؟ جرنلزم میں آؤ. آج اتنا بڑا ایونٹ ہے اربعین کا، واک ٹو پیراڈائز ہے، ایک جب پیراڈائز سے دوسری پیراڈائز کو ہم جاتے ہیں. کیا سن رہے یار؟ نجف اشرف سے کربلا محلہ جاتے ہو، 70 مائلز کا 80 90 جو بھی مائلز کور کرتے ہو. اگر آج آپ گوگل کرو تو موسٹ پیسفل گیدرنگ ان دا ورلڈ، لفظ پیسفل پہ زور دے رہا ہوں، موسٹ پیسفل گیدرنگ ان دا ورلڈ. چیک کرو گوگل پہ تو آتا اربعین، کربلا 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 کربلا. گوگل والے ہمارے کوئی رشتہ دار نہیں. تو دنیا کو بتانے کے لیے کتنا بڑا میسج ہے، دنیا کو پروپوگیٹ کرنے کا کربلا مولا علی کا کتنا بڑا پیغام ہے. واٹ آر وی ڈوئنگ؟ خالی جا رہے آ رہے. میں یوتھ کو بول رہا کہ میس میڈیا میں آؤ. آج اربعین کا اتنا بڑا عجیب معجزہ، ہر کلچر کا آدمی ہے، افریقانہ بھی چلتا، یورپ امریکہ سے بھی، کہ دنیا کے ہر خطے سے آدمی وہاں پہ آ رہا. کتنے ملین آ رہے؟ 40 ملین. صحیح بول رہا میں؟ چلو میں 40 ملین لیتا. میں لندن میں تھا، BBC نیوز تھی. 40 ملین شیعہ ایک جگہ جمع ہے. دنیا کی کوئی گیدرنگ ایسی نہیں ہے، پوری دنیا میں کوئی ایسی گیدرنگ نہیں ہے کہ 40 ملین آدمی ایک جگہ جمع ہو اور کوئی جھگڑا نہ ہو. ارے یار، کوئی سکریچ نہ ہے، کوئی بیماری تو لگی بھی ہے، کوئی ایسا پرابلم نہ ہے کہ ایک دوسرے کو، اس لیے کہ ہر کلچر کا آدمی ہے، ہر زبان بولنے والا ہے، ہر رنگ کا ہے، ہر رنگ والا ہے، کالا بھی ہے، گورا بھی ہے، پیلا بھی ہے، لال ہے، سب ہے. لیکن
بچے بھی ہیں، ہینڈیکیپ لوگ بھی، لیکن ایک آدمی ایک دوسرے سے جھگڑا نہیں، جنت سے نجف اشرف سے چلے کربلا، یہ پوری واک اتنی محبت کے ساتھ کیا، اتنے پیار کے ساتھ کیا، کیا بول رہا میں، اور اتنے لوگ اگر ایک جگہ جمع ہوں تو کوئی تو آ کے بولے یار میں بھوکا تھا، کوئی تو تھا، اتنی پورے وقت کرتے ہوئے آ رہے، ہر وجہ کی فیسلٹی ہے، ہم جا رہے ہر سال واپس آ رہے، میسیج کیا ہے وہاں کا، کیا پیغام لے کے آ رہے اور کیا پیغام ہم دنیا کو پہنچا رہے، آپ لوگ جس ملک میں، یہاں تو اور آسان ہے، میں تو مسلسل بول رہا یہ بات، اربعین کے عشرے سے پہلے لندن میں بھی بولا، انڈیا میں بھی بولا، 7 ربیع الاول کو، جس کا نتیجہ کیا ہوا میں بتاتا آپ کو، اتنی بڑی جگہ آپ سوچ سکتے، آپ لوگ سب ماشاءاللہ زائرین، اللہ ہم سب کو بار بار زیارت جانا نصیب، اتنی آہستہ بولو گے تو جاؤ گے، زیارت معصومین کے لیے ایک باواز بلند سلوات پڑھو، پورے گئے، پلیز میری طرف پورے گئے، جا کے آپ سب جانتے کہ 40 ملین آدمی کربلا مولا میں سما ہی نہیں سکتے، سما سکتے، زمین دھس جائے، سمال لینز، چھوٹی چھوٹی گلیاں، کروڑوں آدمی آ جائے تو کیسا سما رہے؟ ہمارے پاس روایت کہ مولا حسین زمین کو پھیلا دیتے، غور سے سنو، ہمارے پاس روایت ہے کہ مولا زمین کو پھیلا دیتے، زمین کو وہی پھیلا سکتا جس کے باپ کی زمین ہو، ارے یار میں کیا بول گیا یار، جس کے باپ کی زمین ہونا وہی پھیلا سکتا، حج میں 3 ملین 3.5 ملین آئے تو ایک پرابلم ہی پرابلم ہے، میں یہ نہیں بول رہا کہ حج واجب ہے، واجب ہے، واجب ہے، واجب کو ترک نہیں کرنا، وہ حکومت کا پرابلم، اس لیے پرابلم ہے، ورنہ وہاں پہ بھی مولا کا ہی حکومت ہے، مولا ہی زمین کو مولا حسین پھیلا دیتے۔ اس کے بعد اب آپ مجھے یہ بتاؤ کہ اربعین ڈے آف اربعین پورے ظاہری کربلا میں رہتے ہیں، وہ ایک دن ایسا ہے کہ ہر آدمی رہتا ہے، حدود کربلا میں پورے ظاہرین رہتے ہیں، چلو میں 40 ملین لے رہا ہوں، اب مجھے یہ بتاؤ 40 ملین لوگ صبح ایک روٹی کھاتے ہوں گے، شام میں ایک روٹی کھاتے، اتنا سمپل کیلکولیشن بتا رہا ہوں، صبح ایک روٹی، شام میں ایک روٹی، تو کتنی روٹیاں چاہیے؟ کیا بول رہا ہے یار، کبھی سوچا اس کیلکولیشن کو اس طرح سے؟ آپ ایک سلوات پڑھ لیں، اللہم صلی اللہ، انہوں نے اتنا پانی لا کے رکھ دیا میں 2 گھنٹے سے پہلے نہیں اتر سکتا، گھبراؤ مت، 80 ملین روٹی وہاں چاہیے ایک دن کے لیے، وہ ایک دن میں 80 ملین آ رہی کہاں سے؟ کس فیکٹری میں بن رہی؟ کون سپلائی کر رہا؟ ساری ایگزٹ بلاک ہو گئی، یہ نہیں کہ 1 مہینہ پہلے سے بن کے رکھی ہوئی ہے، کیا بول رہا ہے یار، 80 ملین روٹی ایک وقت میں آ رہی کہاں سے اس دن؟ تو اب پتا چلا کہ حسین کی ماں کے دروازے سے جو روٹیاں مانگ کے گئے تھے وہ اللہ پلٹا رہا، کیا سن رہے یار، کیا سن رہے، کیا بول رہا ہے؟ حقیقت ہے، وہ روٹیاں آج پلٹ رہی، کوئی اور دنیا کی طاقت نہیں ہے کہ 80 ملین روٹی ایک دن میں کوئی سپلائی کرے کربلا میں، کہاں سے آ رہی، کون دے رہا، اس کو معلوم ہے، یا حسین ابن علی کو معلوم، جو پوری روٹیاں وہاں پہ آپ کو ملے۔ اب اتنا بڑا ایونٹ ہمارے پاس ہے، امریکہ کے کوئی انٹرنیشنل CNN پہ آتا ہے، فاکس پہ آتا ہے، واشنگٹن ٹائمز ہو یا کوئی ٹائمز ہو، نیو یارک ٹائمز، اس میں آتا ہے، ویری سیڈ، یہ ذمہ داری ہے تمہاری۔ میں کیا بول رہا ہوں آپ سے
یہ ذمہ داری ہے سارے شیعوں کی. کل پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کیا امام علی کے لیے. واٹ یو ہیو ڈن فار امام علی. خالی ریلیکس ہو کے بیٹھ گئے, میں تو واجبات پہ عمل کر رہا, میں نے مجلس کر لی. نہیں دوستو, پروپوگیشن اٹس یور ریسپانسبلٹی. دنیا کے سارے بڑے میڈیاز میں کہیں بھی کوئی نیوز ہی نہیں ہے, چھوٹا ایک انسیڈنٹ ہو جاتا پوری دنیا کور کر لی. اب آپ کیا کرو, آپ بولیں گے واٹ کین وی ڈو. میں یوتھ کو بول رہا, لڑکا لڑکیوں, کہ تم لوگ یہاں مجھے نہیں معلوم, ہو سکتا پاسبل ہے یہاں پہ نیوز پیپر جو انٹرنیشنل نیوز پیپر ہے اس میں اسپیس خریدو, اسپیس خریدو, $10,000 جائیں گے, گروپ بناؤ. میں کیا بول رہا, پلیز گروپ بناؤ, گروپ 8, 10, 15 لڑکوں کا لڑکیوں کا گروپ بناؤ. لکھ کے لکھو دا موسٹ پیسفل گیدرنگ, لکھو ہو از حسین, لکھو آرٹیکل لکھو. یو نیڈ اینی ہیلپ. انڈیا کا بڑا پیپر ہے ٹائمز آف انڈیا, جو انڈینز ہیں وہ جانتے ہیں. انڈیا کا بڑا سب سے بڑا پیپر اس وقت ٹائمز آف انڈیا انگلش پیپر, لاکھوں اس کا سرکولیشن. 2 سال 3 سال پہلے میں نے بولا, حالت یہ ہو باقاعدہ ان لوگوں نے 2 لاکھ یا 1 لاکھ روپے میں پورا پیج خریدا, 1 مہینہ پہلے بک کیا, اس میں لکھا, لا کے کہا مولانا آپ نے کہا, دیکھو ہم نے کام کیا. گجراتی نیوز پیپرز میں, گجرات میں بولا وہاں ہے, ہندی نیوز پیپرز میں پورا پیج خریدا. میں نے کہا ایسا خریدو 1 لاکھ آدمی, 50,000 آدمی سن رہا پڑھ رہا, تو ایک بھی چینج ہو گیا تو مقصد پورا ہو گیا. کیا بول رہا میں, خالی بیٹھ کے باتیں کرنی, یہ وہ چیز ہے جو امام علی کو سب سے زیادہ پسند. یہ ذمہ داری ہے شیعہ کی. صرف یہ نہیں کہ میں نماز تو پڑھ رہا, میں روزہ تو رکھ رہا. واٹ ڈو مین نماز پڑھی تو واجب ہے. کل امام علی پوچھے ہم سے کہ واٹ یو ہیو ڈن, تم نے میرے لیے کیا کیا. میرے پاس آنسر کیا ہے, میں کیا بولا, میرے پاس آنسر کیا ہے کہ مولا میں نے آپ کے لیے کیا کیا. زمانے کا امام پوچھے کہ غیبت کبریٰ میں یہ ہائر اوکلٹیشن میں تم نے میرے لیے کیا کام کیا, کچھ. یہ ذمہ داری کو سمجھو. میں یوتھ کو بولا تم لوگ بیدار ہو یا بیدار ہو. کوئی نہیں بولتا ہوا الگ بات, یہ میری ذمہ داری, میرا تو کام ہی ہے بولا. یہ حق ہے, ممبر ہے. اگر میں آیا ہوں میری لینڈ میں تو میں تو بولوں گا. کیوں بولوں گا, اس لیے کہ یہ حق. امام علی کے لیے کام کرو. یہ اتنا میرے جملے سنو, امام علی اتنے کریم ابن کریم ہیں کہ اگر تم نے ان کے لیے کام کیا تو وہ اپنے نام کے ساتھ تمہارے نام کو باقی رکھتے. کیا بول گیا, اپنے نام پیسہ باقی نہیں رکھتا, یاد رکھو. اقتدار باقی نہیں رکھتا, دولت پیسے نام باقی نہیں رکھتی, ان کا کرم باقی رکھتا. ابھی آپ نے شباب بھائی سے ایک مرثیہ سنا, انیس کا مرثیہ ہے, کل بھی سنا تھا یہ مرثیہ. انیس ضمیر, کون ہے انیس ضمیر؟ 18 سینچری میں پیدا ہوا, 1802 میں پیدا ہوا. 1871 میں میر صاحب کا انتقال ہوا. I think 72 میں مرزا صاحب کا انتقال ہوا. دونوں لکھنؤ کے نہیں تھے. مرزا سلامت علی دبیر دہلی میں پیدا ہوئے, موو ہوئے لکھنؤ. میر انیس فیض آباد میں پیدا ہوئے, موو ہوئے لکھنؤ. انہی کے زمانے, اور یہ ایسے دونوں شاعر تھے اپنی زبانیں. اردو ورلڈ کا سب سے بڑے شاعر مرثیوں کے. مرزا غالب انہی کا پیریڈ ہے, انیس و دبیر کا پیریڈ اور مرزا غالب کا وہی پیریڈ. اردو ورلڈ کا وہ سب سے بڑا شاعر غزلیات کا. آپ کو معلوم میر انیس کی پہلی غزل تھی, فیض آباد میں اپنے باپ کے ساتھ جا رہے تھے کوٹے پہ, بس اس سے زیادہ نہیں بول سکتا میں, کوٹے پہ غزل گائی جا رہی تھی. ان کے باپ نے پوچھا بیٹا یہ تمہاری غزل, 12 سال کے تھے, یہ تمہاری غزل ہے؟ تو کہا یس ڈیڈ یہ میری, بابا یہ میری غزل. تو باپ نے کہا بیٹا اگر غزل لکھو گے تو یہ مقام ہے. کیسا ہے کیا دیتا, غزل لکھو گے تو یہ مقام ہے. تو پوچھا بابا کیا کروں؟ تو کہا مدح اہل بیت کرو. ایسا اطاعت گزار اوبیڈینٹ بیٹا باپ کا, پلٹ کے یہ نہیں کہا کہ آپ کو کیا معلوم شاعر میں.
عطا اسی کو ہوتی جو ماں باپ کی اطاعت کرتا. بہت بڑی بات بول دیا یار. میں یوتھ کا میسج تھا, یوتھ کے لیے. تو اس کے بعد وہاں سے لکھنؤ آئے دونوں, انیس و دبیر ایک ساتھ. یہ دونوں میں کمال یہ تھا کہ بڑی چیز جو آج ان کو دونوں کو مولا نے وہ عروج دیا, پیک پہ گئے. ان میں ایک ایسی صفت تھی جو آج ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ کامن ہے. میں بہت بڑی بات بولنے جا رہا ہوں. اپنی ہماری سوسائٹی میں, ہمارے سماج میں یہ سب سے زیادہ کامن ہے. سگے بھائیوں میں ہوتی, بھائی بہنوں میں ہوتی, رشتہ داروں میں ہوتی. کون سی صفت؟ جیلسی, حسد. عجیب بات یہ تھی, انیس و دبیر دونوں بڑے شاعر. ایک مرثیہ انہوں نے لکھا تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ اتنا بڑا کیسا ہو گیا, یہ وہ نہیں کہا. مولا سے کہا کہ مولا جب آپ اس کو دے سکتے تو وائی ناٹ می. میں کیا بول رہا یار. مانگو علی سے, بڑا محبت کے دعوے کرتے ہو, پھر حسد کیسی؟ مجھے پوری تقریر کرنا تھا حسد کے اوپر کہ آج ہمارا سماج تباہ ہو گیا. امام علی کی سینگ ہے حسد, جلسی کے اوپر, کہ حاسد کو جلانے کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ خود اپنی آگ میں جلتا ہے. کیا بات بولا میرا مولا. آپ اچھے کپڑے پہن کے آ جاؤ میری لینڈ میں ادارے میں, اب دوسرا بھائی جل رہا. بڑی گاڑی میں آ جاؤ, ارے اس کے پاس اتنی بڑی گاڑی کہاں سے آ گئی. وہ بزنس میں آگے بڑھا, میں یہ آگے کیسے بڑھا. یہ بیماری عورتوں میں بھی ہے, میری لینڈ کی عورتوں میں نہیں ہے. میں بول رہا, میں بہت بول گیا. میری لینڈ کی عورتوں میں نہیں ہے, لیکن ایک جنرل بات کر رہا. اگر کوئی حسین ہے تو دوسری عورت جلسی میں بیٹھی ہوئی, حسد کہ ارے بابا حسن اس نے نہیں دیا, اللہ نے دیا. اور اگر وہ ڈائمنڈز کا ہاتھ پہن کے آ جائے تو آپ اس کے اوپر فکر کہ آیا کہاں سے اس کے پاس. تم دعا یہ کرو کہ پروردگار اس کو ایک اور ڈائمنڈ کا ہاتھ دلا دو. آپ بھی خاموش ہو گئے. یہ اس کے لیے دعا نہیں کر رہے, تم اپنے لیے دعا کر رہے, تم اپنے لیے دعا کر رہے. جو اس کے پاس ہے وہ اپنے پاس آنا ہے تو مانگو اللہ سے. انیس اور دبیر کی سب سے بڑی کوالٹی یہ تھی کہ دونوں ایک دوسرے سے حسد نہیں کرتے تھے. آج یہ پرابلم ذاکرین میں بھی ہے, شعراء میں بھی ہے, پڑھنے والوں میں بھی ہے, سب میں ہے کہ وہ آگے کیسے بڑھ رہا, اس کی آواز. ارے بابا اگر آگے بڑھ رہا تو وہ نہیں بڑھ رہا جب تک ادھر سے نہ ہو کچھ نہیں کر سکتے. 50 سال کا علم ہوگا تمہارے پاس, کچھ نہیں کر سکتے. اگر مولا عزت دینا چاہے تو who can stop him, کون روک سکتا ہے. تو یہ صفت میں یوتھ کا بولا, یہ چیزوں کو پیدا کرنا, کبھی حسد نہیں کرنا. مولا علی کا شعار حسد کر. انیس و دبیر عروج میں چلے گئے. غالب اتنا ہی بڑا شاہ, پلیز غور سے ختم کر رہا ہوں. غالب اتنا ہی بڑا شاہ, ابھی میرے بس ٹائم ہے 15 منٹ. میں جس روز جہاں ختم کر رہا ہوں وہیں ختم کروں. اتنا بڑا شاہ, لیکن آج غالب زندہ نہیں, ان کا مزار ہے دہلی میں. سال میں ایک دفعہ غالب سے ڈے بنایا جاتا, ان کی ڈیتھ اینیورسری پہ, ان کی برتھ اینیورسری. تھوڑے سے لوگ جاتے ہیں, یہ میں ان کو کم نہیں کر رہا, بہت بڑا شاعر, بہت بڑا شاعر, لیکن زندہ نہیں جیسے انیس و دبیر زندہ. اگر آپ ٹائمنگز دیکھو, امریکہ کے ٹائمنگز الگ, ایل اے کے ٹائمنگز الگ, یورپ کے ٹائمنگز الگ, انڈیا کے ٹائمنگز الگ, گلف کے ٹائمنگز الگ, آسٹریلیا نیوزی لینڈ کے ٹائمنگز الگ, افریقہ کے ٹائمنگز الگ. اگر آپ 24 گھنٹے اس کو کیلکولیٹ کرو تو 24 گھنٹے میں ہر لمحہ انیس کا ذکر ہو رہا, دبیر کا مرثیہ پڑھا جا رہا. یہ کرم مولا ہے. یہ چیز سیکھو کہ سامنے دیکھ کر کے جیسا دعا کرو کہ جیسا انیس و دبیر پہ تم نے کرم کیا. مولا نے کیا کیا, خلوص کے ساتھ انہوں نے لکھا. آج 100 برس سے یہ مرثیہ پڑھا جا رہا ہے جو ابھی شفاعت بھائی نے پڑھا. سوچو, آپ سوچو دوستو, جبکہ معصوم کا جملہ ہے کہ ایک مصرے کے بدلے میں, ایک سینٹنس کے بدلے میں, ایک لائن کے بدلے میں معصوم امام یہ بولتے کہ ہم جنت میں خسر عطا کریں گے, پیلس دیں گے. یہ شاعروں کی تو ٹاؤن شپ ہے وہاں پہ. یہ کیا ہے کرم مولانا کہ اگر آپ کام کریں گے امام کے لیے تو اب تمہارے نام کو باقی رکھیں. اگر تم خالی ڈم بن کے زندگی گزاریں گے, اور بہت میں اوپن ہو کے بول رہا, علی کو ڈم شیعہ نہیں چاہیے.
میں ایک دن ہوں آپ کے پاس اور کل کا انشاءاللہ میں بہت ذمہ داری سے بول رہا ہوں responsible what I'm saying I'm responsible. امام علی کو دم شیعہ نہیں چاہیے, وہ شیعہ نہیں چاہیے جو me and my family کرتا, وہ شیعہ نہیں چاہیے. امام کو ریولیشنری شیعہ چاہیے, انقلابی شیعہ چاہیے, امام کو کام کرنے والا شیعہ چاہیے, کام کرنے والا. دم تو ہزاروں تھے, کام کون آیا؟ زندہ کون ہے؟ آج کس کا نام باقی ہے؟ ان لوگوں کا نام باقی ہے جنہوں نے علی کے لیے کام کیا. وہ لوگ مٹ گئے, لشکروں کی کثرت, محلات شاہی پہ ناز کرنے والے ختم ہو گئے, لٹرلی ختم ہو گئے. باپ دادا کی وصیتوں کو جس کا خیال تھا نا وہ بھی ختم ہو گیا. آپ کے آج مولا ہم سب کو کوفے کی زیارت نصیب کرے. میں چاہتا تھا جنرل میسم کا ایک واقعہ پڑھوں لیکن میرا ٹائم نہیں, اب کل پڑھوں گا. بہت انٹرسٹنگ واقعہ ہے. امام علی کے لیے کام کرو گے تو کیا ملتا ہے. آج آپ سب جانتے ہیں کہ میسم تمار کا روزہ مولا کے گھر کے پاس ہے, اور مولا کے گھر کے اندر جب آپ انٹر ہوتے تو رائٹ سائڈ پہ مولا کا گھر ہے. اندر گیٹ میں انٹر ہونے پر آپ سیدھا چلے گئے تو وہاں پہ وہ کھنڈرات ہیں جو ابن زیاد, ظالم ابن زیاد کے محلات تھے, اس کے کھنڈرات آج بھی اس کی نشانیاں ہیں. اوکے, اینڈ رائٹ سائڈ پہ مولا کا گھر ہے. ابن زیاد اتنا بڑا ظالم, آئرن راڈ کی طرح اس نے حکومت کی وہاں پہ, اور جناب میسم کو کتنے ظلم سے شہید کیا سب جانا. پھانسی دی, ہینگ کر دیا, زبان کاٹا, زبان پر لاسٹ میں کاٹا مجبور ہو کے, اس لیے کہ میسم کا یقین اتنا تھا. پوچھا تھا اس نے, جب پکڑ کے لائے تو میسم نے کہا میں جانتا ہوں یار تو ہی میرا قاتل ہے. اس نے کہا اچھا تجھے کیسے معلوم ہے تیرا قاتل ہوں؟ کہا میں بولتا ہوں تو مجھے کیسے مارے گا. پوچھا کیسے؟ تو کہا تو مجھے ہینگ کرے گا, میرے ہاتھ کاٹے گا, میرے پیر کاٹے گا, میری زبان کاٹے گا. اس نے کہا میں تو سوچا بھی نہیں اتنی بڑی بات, یہ ڈیٹیل آئی کہاں سے تمہارے پاس؟ کہا میرے مولا نے کہا. ارے دوستو یہ سن کے اپنے مذہب میں فخر کرو, یقین میں فخر کرو کہ ایسا یقین ہونا, بیٹھ کے بولنا نہیں کہ I love you مولا. اب پرابلم ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہم نے لیا کیا مولا کی زندگی سے, کیا آگے بڑھے. ہم بڑے آرام سے ریلیکس ہیں, میں بار بار بول رہا یہ جملہ, ہم کتنے ریلیکس ہیں. یہ لوگ کو دیکھو, لوگوں نے اتنے بڑا سیکریفائز کیا. میسم کوئی کرمنل نہیں تھا, میسم کوئی چور نہیں تھا. میسم کا جرم کیا تھا؟ کیا جرم سے میسم کو ابن زیاد نے اتنے ظلم سے شہید کیا؟ ایک ہی جرم تھا, ولایت علی دل میں کمپرمائز نہیں کیا. میں ہمیشہ یوتھ کو بول رہا کہ کمپرمائز کے ساتھ زندگی نہیں گزارنا. ولایت علی میں تم اٹل رہنا, سخت رہنا. مولا کی محبت, مولا ہی کی محبت تم کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بچائے گی. اگر تم نے ذرا بھی کمپرمائز, یوتھ کو بول رہا ذرا بھی کمپرمائز کیا تو زندگی ڈیزاسٹر ہے. یہ زندگی ایک ببل کی طرح کبھی بھی ختم ہو جائے گی. ولایت علی تمہاری ایٹرنل لائف میں کام ہونے والی ہے. بس میں یہاں روکتا اس لیے کہ میرا وقت ہو گیا. آج کی رات کے بارے میں 2 جملے بول دیتا. آج کی رات کیا ہے؟ 2 شب قدر ہے آج, یاد رکھو. مولا کی آس, پلیز 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 جو بھی سن رہا مجھے لائف, وہ بھی اور یہاں والوں کو بھی بول رہا, آج سے پہلی ذیقات تک 40 ڈیز ہوتے ہیں, زیارت امیر المومنین پڑھنا, میرے مولا کی زیارت کرنا. ایک گولڈن گفٹ ہے جو میں آپ کو دے رہا ہوں. میں زیارت دے رہا, کچھ نہیں کر, میں آپ کو بول رہا ہوں زیارت مولا کو, اور کچھ نہیں کر. زیارت امیر المومنین آج سے شروع کرو. زیارت امین اللہ ہے. مولا علی علیہ السلام کی کئی زیارت, شارٹیج زیارت بھی پڑھ سکتے ہیں. 40 دن آج سے مولا کی زیارت پڑھو. 20 رمضان سے لے کے پہلی ذیقات 40 دن تم پڑھو گے تو تم کو احساس ہوگا, یو ول فیل کہ نظر کرم امام علی کیا ہو. کیوں یار, آپ کیسا سمجھے نظر کرم کیسے ہوتی؟ سلام واجب ہے نا. اگر میں روز کسی کو سلام کروں ایوری ڈے, جواب بھی آئے گا, وہ بندہ دیکھ کے جواب دے گا. تو 40 دن اگر علی کی نگاہ میرے اوپر پڑ جائے تو نظر کرم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ میری قسمت نہیں بدلی تو اور کیا ہے؟ میرا مولا خالی ہے وہ
ہمیشہ میں یہ قصہ سناتا، مشہد مقدس کے ایک بہت بڑے عالم دین 10 رجب یا 9 رجب کو میرے ساتھ کربلا مولانا نجف اشرف میں تھے. 13 رجب پڑھتا ہوں مولا کے پاس، غور سے سن. ہم دونوں مولا کی زری کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے. تو وہ صاحب امامہ ہے، انہوں نے کہا عابد بھائی آپ جانتے ہیں پرشین ایک شاعر ہے، اس نے امام علی کی شان میں ایک عجیب قصیدہ کہا. اس کا ایک مصرع فارسی کا ہے، میں اردو میں بول رہا ہوں، اس کا مفہوم بول رہا، مطلب غور سے سنو، آپ کو اور عشق ہوگا مولا علی سے. اس نے کہا، شاعر کہتا ہے، مولا علی کے ذریعے مبارک کی طرف دیکھ کے کہا، وہ عالم دین کہتے ہیں کہ مولا نے، وہ شاعر کہتا ہے کہ یہ علی اس پرسنالٹی کا نام ہے، اس ہستی کا نام ہے، اس شخصیت کا نام ہے، اس بندے کا نام ہے کہ اگر علی کی نگاہ کسی ذرے پہ پڑ جائے تو وہ عرش الہی پہ چلا جاتا. کیا بات ہے یار. تو میں یہی بول رہا ہوں آپ سے، 40 دن مولا کی زیارت پڑھ لو پلیز. بول رہا ہوں تمہاری تقدیر بدلے گی، لائف کے آبسٹیکلز دور ہوں گے، جو ہرڈلز ہیں وہ دور ہویں گے، جو تمہاری دعائیں رکی ہوئی ہیں. آج کی رات شب قدر کی رات ہے، سب سے بڑی رات ہے، سیکنڈ رات ہے شب قدر کی. اس رات میں جب میں آپ کے پاس ہوں تو یہ میسیج مجھے دینا لازم ہے. تو آپ زیارت امیر مولا شروع کرو، آج سے شروع کرو، 40 دن تک پڑھو. 5 منٹ کی زیارت امیر المومنین پڑھو 40 دن. اگر علی تم کو دیکھ لے، علی سے بڑا کوئی کریم ہے؟ میرے مولا سے بڑا کوئی کریم ہے؟ نظر کرم مولا ہو جائے کہ یہ میرا بندہ، یہ میرا چاہنے والا روز مجھے سلام کر رہا. تھوڑی محبت علی کو ہو گئی تو کیا کہنے دوستو، تمہاری تقدیر بدل جائے. کیا بول رہا؟ تو 40 دن پڑھو مولا کی زیارت. اور آج گھر جا کے، آئی نو ویکنڈ نہیں ہے، ورکنگ ڈے کا، لیکن یہ رات بہت بڑی رات ہے. اعمال جب کرنا، آج کی رات کے اعمال کے، آج کی رات میں جو آپ مخصوص دعا، ہر مسجد، ہر امام بارگاہ، ہر گھر میں، پوری دنیا میں سب سے بڑی، سب سے مخصوص دعا آج کی جوشن کبیر. ویری ویری ریکمنڈ. لیکن ہمارا کیا طریقہ ہے جوشن کبیر پڑھنے کا؟ تیز 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 پڑھو، ختم کرو. اس ٹائپ سے ہم پڑھتے ہیں. میں بولتا آج 20 رکوع پڑھو خالی، اور وہ جو جملے آپ دہرائیں گے آج پلیز. اور آخری حصے میں بالکل لاسٹ، آج جو آپ پڑھیں گے، ہم کیسا پڑھتے ہیں؟ تیز تیز وہ پڑھتے ہیں. ہم سمجھ رہے نہیں میں کیا بول رہا ہوں. آج کی رات جو وما ادراک ما لیلۃ القدر والی رات ہے، اس رات میں جب تم کہو گے سبحانکا سبحانکا، اس کی تعریف، یا لا الہ الا انت، اس کی وحدانیت کا اعلان. اس کے بعد کیا بولتے ہیں؟ الغوث الغوث. what does it mean؟ الغوث، الغوث کے معنی اللہ forgive me forgive me، معاف کر دے، معاف کر دے، مجھے معاف کر دے. آج بہترین اعمال میں استغفار ہے. جیسے آپ کچھ بولو الغوث الغوث، لیکن زبان سے نہیں، یہاں سے بولو الغوث. اب سنو دوستو، الغوث، الغوث کے بعد جو اینڈ ہو رہا وہ کس میں ہو رہا؟ ہمارے امیجینیشن میں نہیں ہے، ہمارے تصورات میں نہیں ہے. کوئی شیعہ نے حیدر کرار یہ کبھی سوچتا ہی نہیں. کتنی بڑی غفلت میں ہم پڑے ہوئے، کتنے بڑی اگنورنس میں. یہ عابد بلانی کی دعا نہیں ہے، یہ میرے مولا کی دعا ہے. مولا نے یہ دعا پڑھی، ہر معصوم نے یہ دعا پڑھی، معصوم سے ہمارے پاس آئی. لاسٹ ورڈ کیا بول رہے؟ خلصنا من النار یا رب. ہم کبھی بولتے ہیں کہ اللہ تو مجھے آگ سے بچا لے؟ ہم کو وہ مجلسیں ہی سننا نہیں ہے. حقیقت ہے، مجھ سے زیادہ کون جانتا یار. میں پوری دنیا مرتا ہوں الحمدللہ ان کے صدقے میں. اب میں تو بلڈلی بولتا ہوں، ہم کو وہ مجلسیں بھی چاہیے. ہم کو ہتھیلی پہ جنت چاہیے، یہ چاہیے. خلصنا من النار. اور آپ ایک رمضان میں ایک اور دعا پڑھتے ہوں گے روز، یہ 30 دن تو سبھی پڑھتے ہیں. مشہور دعا نماز کے بعد چھوٹی سی دعا پڑھتے ہیں، یا علیو یا عظیم یا غفورو یا رحیم. بولتے ہو؟ اس کی دعا کا اینڈ کیا ہے؟ دعا کا اینڈ کیا ہے؟ دعا جا اینڈ ہو رہی اینڈ. ہم وہی تو میں بولتا نا، تیز تیز پڑھ کے ختم کرو. سمجھے بابا کیا بول رہے ہیں؟ یہ کوئی مولوی کی نہیں ہے، یہ معصوم کی دعا ہے. اینڈ کیا ہے؟ کہ اللہ تو مجھے جنت میں داخل کر، لیکن آگ سے بچا لے. میں کیا بول رہا یار، میں کیا بول رہا آپ سے.
آگ سے بچاؤ. آج کی رمضان بھر تم سے یہ کہا گیا کہ یہ دعا مانگو کہ اللہ نار سے بچا لے. کہ کوئی مسلمانوں کو مولا نے نہیں دی, اپنے شیعوں کو یہ مولا نے دی. کہا کہ اے پڑھو ایسے کہ اس کا وہ کبھی انشاءاللہ آؤں گا تو فرسٹ نائٹ ان دا گریو پڑھ کے بتاؤں گا. فرسٹ 3 نائٹس ان دا گریو, برزخ. یہ فشار قبر چھوڑے آپ بھائی, میں آپ کو کیا بولا وہ سنا. فرسٹ 3 نائٹس ان دا گریو. آگ کیا چیز. امام علی کے شیعوں کے لیے مولا نے تنبیہ کیسے کی. ہم بڑی غفلت میں, اگنورنس میں, ریلیکس ہو کے بیٹھے. اسے کوئی پڑھا نہیں جاتا, پڑھتے ہی نہیں, ہم ڈرتے. علی والے ہو ڈرتے ہو, مولا سے محبت ہے اور ڈرتے ہیں. آج کی رات کو یہ دعا کرنا اپنے مسلوں پہ بیٹھ کے, خلصنا من النار یا رب, خلصنا من النار یا رب. آج سے تم مسلسل ہر دن سونے سے پہلے 2 جملے بولو کہ اللہ نار سے بچا لے. یہی جملہ بول دو, خلصنا من النار یا رب, خلصنا من النار یا رب, اللہ تو مجھے بچا لے. اور ایک آپ سورہ پڑھتے, اس میں قنوت میں سب پڑھتے, بچے بھی پڑھتے, بڑے بھی پڑھتے, مولوی بھی پڑھتے. مشہور سورہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ, قرآن کا سورہ, میرا میں نہیں بولا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. میں نہیں بولا, آپ بولے. وہاں پہ بھی ہم کو روکا گیا کہ بابا دعا مانگو, وقنا عذاب النار. اگر نار نہیں ہے تو اللہ کیوں بول رہا, مولا علی کیوں بول رہے کہ مانگو دعا. میں سمجھے میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں آپ سے. آج کی رات اپنی زبان پہ عورت مرد لڑکی لڑکا سب کا بولو کہ آج کی رات جب تم اعمال کرو تو بار بار اس کو ریپیٹ کرو, روتے ہوئے ریپیٹ کرو کہ مولا 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 مجھے اس نار سے بچا. مجھے افسوس کہ میرے پورے مجلسیں گزر گئی. اور پھر رمضان میں پھر لوگ کم, اس لیے میں چھیڑا بھی نہیں ہوتا ٹاپک. کبھی چھیڑوں گا انشاءاللہ, اگر سننا ہے تو یوٹیوب پہ سنو. بہرحال مولا آباد رکھے, مولا سلامت رکھے. جنہوں نے بھی آج کی مجلس کو سپانسر کیا, اللہ ان کے رزق میں برکت دے. دعا دی بھائی آمین تو بولو یار. اتنی سخت مجلس نہیں ہوئی کہ زبانی نہیں کھل رہی. ویری سیڈ. ہاں اتنی تو کوئی. ایک سال بعد پڑھ لے محمد و آل محمد. بس دوستوں میں نے مجلس ختم کر دی. مولا آباد رکھے, مولا سلامت رکھے. آج کی رات صرف تصور کر کے انسان کو امیجن کر کے گریا کرے, سوچ کے گریا کرے, سوچ کے گریا کرے کہ آج میرے مولا کی زندگی کی آخری رات ہے. دوستو آج جب مغرب کے وقت آپ نے افطار کی, آپ کے سامنے ماشاءاللہ نعمتیں تھیں, لیکن آج علی نے کیسے افطار کی. مولا کو لٹرلی اٹھا کے بٹھایا گیا. بی بی ام البنین سے علی نے کہا تھا کہ ام البنین آج 2 دن سے میرے بچے بھوکے ہیں. یہ ایسا کریم ہے میرا مولا, ایسا کریم. 2 دن سے میرے بچے بھوکے, اٹھا کے بٹھایا. پوری اولاد آ کے مولا کے سامنے بیٹھ گئی. دیکھا سب ہے لیکن حسین نہیں. بی بی زینب سے پوچھا تو کہا کہ بابا حجرے میں بیٹھ کے تنہائی میں رو رو. کہا میرے حسین میرے پاس آؤ. مولا حسین کو اپنے پہلو میں بٹھایا, اپنے ہاتھ سے لقمے کو توڑ کے کہا اے کربلا کے بھوکے, باپ کے ہاتھ سے آخری مرتبہ کھا لے. اس کے بعد غش پہ غش آنے لگا. رات بھر میرے مولا نے وصیتیں کی. کبھی مولا حسن سے وصیت کر رہے, کبھی مولا حسین سے وصیت کی, کبھی شہزادی زینب سے وصیتیں کی. اور جب بی بی زینب سے وصیت کی تو بی بی زینب کو قریب بلایا, بلا کے دونوں بیٹیوں کو اپنے پہلو میں بٹھایا. دونوں شہزادیوں سے مولا نے گفتگو کی. دوران گفتگو ایک وقت ایسا آیا کہ علی بھی رو رہے تھے, زینب بھی رو رہی تھی. عزیزو اس کے بعد آہستہ نہیں رونا, آہستہ نہیں رونا. اس کے بعد بی بی زینب نے آہستہ سے مولا سے کچھ کہا. جب مولا سے کہا تو مولا نے سر کو ہلایا, ہلا کے کہا بیٹا جو تم کہو گی وہی ہوگا. دوستو کیا کہا علی نے, کیا کہا. بی بی زینب نے امام علی سے کہا کہ بابا میں ہر مصیبت میں صبر کروں گی, لیکن جب بھی آپ کو پکاروں گی آپ آنا میری مدد کو.
عزیزو مدینے میں زینب نے علی کو نہیں پکارا، کربلا پہنچی نہیں آواز دی، یہاں تک کہ عاشورے میں میرا مولا حسین ذبح ہو گیا، زینب نے علی کو نہیں پکارا، شام غریبہ میں خود میرا مولا کربلا آ گیا، کوفے میں داخلہ ہو گیا، کتنی آسانی سے میں نے کہہ دیا کہ کوفے میں داخلہ ہو گیا۔ یہی وہ کوفہ ہے کہ جب مولا کی ظاہری حکومت تھی اور عورتیں آ کے کہتی تھی کہ مولا ہم بی بی زینب کی زیارت کرنا چاہتے، تو اس وقت مولا کا جملہ ہے کہ دیکھو ایک ایک کر کے جانا، میری بیٹی کو ہجوم پسند نہیں۔ عزیزو یہی کوفہ ہے، اور شبر تعارف کرا رہا حاضہی زینب حاضہی ام کلثوم، شام پہنچی، ابھی تک زینب نے علی کو نہیں پکارا، اس بازار سے گزری، کتنی آسانی سے بول رہا بازار سے گزری، جب بھی شام جانا بازار سے گزرنا تو سر کو جھکا کے جانا، یہ وہی بازار ہے جہاں علی کی بیٹی کے سر پہ چادر نہیں تھی۔ عزیزو جب بازار ختم ہوتا وہاں ایک دروازہ ہے، آج بھی اس کی نشانی ہے جس کو باب السعد کہتے ہیں، وہاں پہ 12 گھنٹے زینب کھڑی ہوئی تھی۔ ارے میں نے کیسے کہہ دیا 12 گھنٹے علی کی بیٹی کھڑی ہوئی، اس لیے کہ دربار سجایا جا رہا تھا، اور جب دربار میں جانے کا وقت آیا شہزادی نے دربار میں نگاہ ڈالی اور ڈال کے کہا کہ میں دربار میں نہیں جاؤں گی۔ بس دوستو یہ کہنا تھا، شبر تعزیہ لے کے چوتھے امام کے پاس آیا، کہا سید سجاد اپنی پھوپھی سے کہو کہ دربار میں چلے۔ بس دوستو امام تو زنجیر کو سنبھالے ہوئے آئے اور آ کر یہ نہیں کہا دربار میں چلیے، بلکہ کہا پھوپھی اماں ذرا بابا کے سر کی طرف دیکھو۔ اب جو زینب نے نگاہ اٹھائی میرے مولا حسین کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ زینب نے کہا بھیا رو مت رو مت، زینب دربار میں چلی جائے گی۔ اس وقت زینب نے نجف کا رخ کیا اور کہا بابا آپ نے وعدہ کیا ہے، بابا آپ کی بیٹی دربار میں جا رہی، بابا بابا آگے زینب کی مدد کرو، اسی طرح مرسا دو، اسی طرح مرسا دو۔ عزیزو یہ رات ڈھلنے لگی، صبح کا وقت تھا، نماز فجر کا بھی وقت تھا۔ مولا علی نے امام حسن سے کہا کہ بیٹا میرے بستر کے پیچھے پردہ باندھو، سیدانیوں کو کہا کہ آگے پردے کے پیچھے بیٹھو۔ باہر جو محبان آل محمد تھے ان کو اندر بلایا، گفتگو کی، دوران گفتگو علی نے ان شیعوں سے کہا دیکھو کوفے میں کہہ رہے دیکھو تم جانتے ہو اس پردے کے پیچھے کون ہے، اس پردے کے پیچھے فاطمہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ ان کا محافظ ہے، لیکن تمہاری بھی ذمہ داری ہے۔ میں کہوں مولا کوفے میں یہ وصیت، ارے یا بیوی کے سر سے چادر چھینی جائے گی۔ بس دوستو میں نے مجلس ختم کر دی، پوری اولاد آگے علی کے بستر کے اطراف کھڑی ہو گئی۔ علی نے چاروں طرف دیکھا اور کہا السلام علیکہ اہل بیت نبوہ و مادن رسالہ، محمد حنفیہ نے امامہ بھیجا۔ زینب باپ کے خطبوں پہ گر گئی، کہا بابا میں یتیم ہو گئی، بابا بڑی محبت سے ہٹایا۔ یہ اٹھانا ہے تب اللہ اکبر اللہ یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا۔ آج بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا
شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا آج بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ فاطمہ زہرا کے مرکز سے صدا آنے لگی ہائے صدا آنے لگی فاطمہ زہرا کے مرکز سے صدا آنے لگی ہائے صدا آنے لگی یہ مصائب رہ گیا تھا کیا میری تقدیر کا یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا کیوں چلائی تیغ حیدر پر بنے ملزم بتا ہائے بنے ملزم بتا کیوں چلائی تیغ حیدر پر بنے ملزم بتا ہائے بنے ملزم بتا قتل قرآن کر دیا کاٹا گلا تفسیر کا یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا غم علی کی بیٹیوں کے پھر سے تازہ ہو گئے پھر سے تازہ ہو گئے غم علی کی بیٹیوں کے پھر سے تازہ ہو گئے پھر سے تازہ ہو گئے غم بھی بھولی کہاں تھی مادر دلگیر کا یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا کیوں چلائی تیغ حیدر پر بنے ملزم بتا ہے بنے ملزم بتا کیوں چلائی تیغ حیدر پر بنے ملزم بتا ہے بنے ملزم بتا قتل قرآن کر دیا کاٹا گلا تفسیر کا یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا نظم میں جانے علی کو کیا خیال آتا رہا کیا خیال آتا رہا نظم میں جانے علی کو کیا خیال آتا رہا کیا خیال آتا رہا منہ کبھی زینب کا دیکھا اور کبھی شبیر کا یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر کا یہ جنازہ ہے علی کا یہ جنازہ ہے علی کا شاہ خیبر گیر
غم علی کی بیٹیوں کے پھر سے تازہ ہو گئے، پھر سے تازہ ہو گئے، غم علی کی بیٹیوں کے پھر سے تازہ ہو گئے، پھر سے تازہ ہو گئے۔ غم بھی بھولی کہاں تھی مادر دلگیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا۔ نظم میں جانے علی کو کیا خیال آتا رہا، کیا خیال آتا رہا، نظم میں جانے علی کو کیا خیال آتا رہا، کیا خیال آتا رہا۔ منہ کبھی زینب کا دیکھا اور کبھی شبیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا۔ بیٹیوں کو دیکھتے ہیں اور روتے ہیں علی، اور روتے ہیں علی، بیٹیوں کو دیکھتے ہیں اور روتے ہیں علی، اور روتے ہیں علی۔ ہائے وہ ظالم تصور شام کی تشہیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا، یہ جنازہ ہے علی کا، شاہ خیبر گیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا۔ ایک بابا مر گیا ہے شبر و شبیر کا، یہ جنازہ ہے علی کا۔ علی مولا حیدر مولا، حیدر مولا، رو رو کے رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر، رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر، رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر، رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر۔ کیا یاد علی کو آیا ہے بازار شام مصلی پر، رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر، رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر، رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر، رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلی پر۔
خون جاری تھا سر زخمی تھا، خون جاری تھا سر زخمی تھا، روتے تھے نمازی رو رو کر، روتے تھے نمازی رو رو کر، کس طرح حسن نے رو رو کر کی فجر تمام مصلے پر، رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلے پر، رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلے پر، رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلے پر، رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلے پر، کیا ماں کی طرح سے لینے پر، کیا ماں کی طرح میں لینے پر، مسجد میں چلی ہوں زینب سے رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلے پر، رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلے پر، رو رو کے علی کیوں لیتے ہیں زینب کا نام مصلے پر، علی مولا حیدر مولا، علی مولا، 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 حیدر مولا، علی علی ہائے علی 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 ہائے علی 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 ہائے علی 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 ہائے علی، اٹھ گیا داماد نبی علی، اٹھ گیا داماد نبی علی، علی علی ہائے علی، شور ہے کوفے میں یہی، شور ہے کوفے میں یہی، علی علی ہائے علی، علی علی ہائے علی، یا علی مولا، 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 حسین حسین، کیا حسین